تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ تمہیں اس برے فیل سے نہ بچا سکے؟ تو اس نے کہا، کیونکہ اندھیری رات تھی اور ستارے چمک رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے سوائے ان ستاروں کے؟ تو اس نے ایک امیزنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ ان ستاروں کا بنانے والا تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم اکیلے میں ہوں اور اندھیرے میں ہوں اور ہمیں کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے آپ سے ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ جس کی زمین پہ میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے آسمان تلے میں گناہ کرنے لگا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا رزق میں کھاتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس کا سانس میں لے رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو دیکھتا ہے. تو انسان یا تو اس کی ڈومینین اور اس کی مائٹ سے نکل کے گناہ کرے تو کر سکتے تو کرے. تو یہ ہمیں جانتے ہو کہ ہم اس کا رزق لے رہے ہیں، اس کی زمین کے نیچے ہے، اس کی بادشاہت کے اندر ہے. تو یہ چیز ہمیں احساس دلانی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قرض دار ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ایمان اور حسد کسی مسلمان کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. یا اس کے دل میں حسد ہوگا یا اس کے دل میں ایمان ہوگا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیک اعمال کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے اور ختم کر جاتی ہے نا، اسی طرح سے حسد ایک انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے. چاہے وہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ سارا دن قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھ کے پڑھتے ہوں، لیکن ان کے دل میں حسد ہے. اور حسد کوئی عمل سے نہیں بچتا کہ وہ شخص جو ہے نا بھی حسد کر رہا ہے، نہیں. It is من اعمال القلوب from the actions of heart. ہو سکتا ہے انسان کچھ بھی نہ کر رہا لیکن وہ حاسد ہو، اور وہ حسد جو ہے نا اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہو. تو میری ریکویسٹ ہے ہم سب سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں ایول آئی سے.